السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اور ایک احسان اللہ کا یہ ہے کہ ایک قرآن اور حدیث اور دین کی جو خدمات ہم کرتے ہیں، اس خدمت کو اللہ قبول کر کے ہم لوگوں کو ایک خادم اللہ نے بنایا، خدمت کرنے والا بنایا۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کسی آفس میں کسی جگہ پر بھی کوئی کام کرنے کے لیے رکھتا ہے تو اپنے جو کام کرنے والا ہے، جو پسند کرتا ہے، انہی کو کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے گھر میں خدمت کرنا یا اللہ کے دین کی خدمت کرنا یا اللہ کے گھر میں آنا جانا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تبھی تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ کو پہلے کچھ دو باتیں بتاؤں گا، انشاءاللہ اس کے بعد مجلس کا آغاز کروں گا۔ کہ ہمارا یہ مدرسہ تقریباً 2 سال سے الحمدللہ کئی سال سے چل رہا ہے، لیکن الحمدللہ اس نظام سے ہم 2 سال سے چلا رہے ہیں۔ گزشتہ سال بھی جلسہ ہوا اور الحمدللہ 70 بچے یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور مغرب سے لے کر عشاء تک اس کی تعلیم ہوتی ہے الحمدللہ۔ آپ سے دعا بھی میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے اور سارے محلے کے اندر ایک دین کا فیصلہ اور ہدایت عطا فرمائے۔ پہلے جلسے کا آغاز کرنے کے لیے میں قرأت کلام پاک سے اس جلسے کا شروع کرنا چاہتا ہوں، تو یوسف حسینی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرأت کلام پاک کی تلاوت کریں۔ بیٹھو۔ لگتا ہے ہاتھ میں لے پڑتے میں ہاتھ میں لے پڑتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الف لام را تلک آیات الکتاب إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت هذا شيئا والشمس والقمر رأيتهم في ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وقد كان يوسف برحمته آيات للسائلين صدق الله۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اللہ کے کلام کے بعد نعت کلام پیش کرنے کے لیے سید ابو بکر صدیق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے نعت کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَإِسْمَ انْتَشَاءَ وَتُذِلُّ
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے میرا قدم قدم پہ میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو تو شیشہ دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو تو شیشہ دکھاؤ گے آئے گی آسمان سے آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے ہو پتھر کو موم کو پتھر بنائے ہو بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے ہو پتھر کو موم کو پتھر بنائے ہو اس کی رضا سے زہر بھی اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء کچھ بھی نہیں ہوں دوستوں ان پڑھ گوار ہوں کچھ بھی نہیں ہوں دوستوں ان پڑھ گوار ہوں کچھ بھی نہیں ہوں دوستوں ان پڑھ گوار ہوں کچھ بھی نہیں ہوں دوستوں ان پڑھ گوار ہوں بے نام بے نشان ہوں بے اعتبار ہوں بے نام بے نشان ہوں بے اعتبار ہوں وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وتعز من تشاء وتذل من تشاء
اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. نعت کلام کے بعد میں اردو میں بیان کرنے کے لیے وحدانیت کے عنوان پر شیخ رومان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور بیان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدر محترم، سامعین اکرام اور میرے پیارے دوست، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. کیا یہ حقیقت نہیں جب ہم تاروں بھرے آسمان، چوڑی زمین، گہرا سمندر، اونچے پہاڑ اور بہتی دریا کو دیکھتے ہیں تو بے ساختہ یہ خیال آتا ہے ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے. پھر ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں رات آتی ہے، دن رخصت ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے. کائنات کا نظام اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، کہیں سے کوئی خرابی نہیں. چاند سورج اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور اپنے وقت پر ڈوب جاتے ہیں تو بے ساختہ یہ کہنا پڑتا ہے اس عظیم کائنات کو کوئی حاکم ہے جسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، جو سارے جہاں سے بے نیاز ہے، جو چاہے کرتا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں. اور اگر اس کو کوئی روکنے والا ہوتا تو دنیا کا نظام ٹھیک سے نہیں چلتا. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے: لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. ترجمہ: اگر دونوں میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو ٹوٹ پھوٹ جاتا. جب کسی ملک کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے تو کسی ادارے کے دو صدر نہیں ہو سکتے. محترم دوستوں، ہماری اس مجلس میں کئی صدر کو چن لے تو کیا یہ مجلس چل سکتی ہے؟ کیا ہمیں لوگ بیوقوف نہیں کہیں گے؟ تعجب ان لوگوں پر جو سارے جہان کے کئی صدر مانتے ہیں، کوئی دیوی دیوتا کو اپنا خدا مانتا ہے. مگر بڑی افسوس کی بات ہے لوگ انہیں بیوقوف کہتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. اور شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ ہمارے فرزند ہیں جو الحمدللہ ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور کیا ہے قرآن بھی حفظ الحمدللہ شروع کرنے والے ہیں. ان کے ترقی کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ اسی عنوان کو بیان کرنے کے لیے یہ برزبان تیلگو شیخ راشد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے تیلگو زبان میں توحید کے عنوان پر بیان فرمائیں. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. గౌరవనీయులైన సభ పెద్దలకు, గౌరవనీయులైన ఉపాధ్యాయులకు మరియు ప్రియమైన నా సాటి విద్యార్థులకు అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. నేను ఇప్పుడు మీ ముందు సూరతుల్ ఇఖ్లాస్ని పఠించాను. దీని అనువాదం: ఓ ప్రవక్త చెప్పండి, అల్లాహ్ ఒక్కడు, అల్లాహ్ స్వతంత్రుడు, అల్లాహ్ తాలా ఎవరికీ తండ్రి కాడు, అల్లాహ్ తాలాకు తల్లిదండ్రులు లేడని చెప్పండి. విశాలమైన భూమి, నక్షత్రాలతో కూడిన ఆకాశం, ప్రవహించే నదులు, సముద్రాలు మరియు ఎత్తైన కొండలు, పర్వతాలు వీటన్నిటిని చూసినప్పుడు వీటికి ఒక సృష్టికర్త ఉన్నాడని మనకి అర్థమవుతుంది. ఇంకా ఒక అడుగు ముందుకు వేసినట్లయితే రాత్రి వస్తుంది, పగలు వెలుగుతుంది, ఉదయం వస్తుంది, సాయంత్రం వస్తుంది.
ఈ విశ్వ వ్యవస్థను సూర్యుని కిరణాలు నడిపించవు. ఎక్కడి నుండి చిన్న అలజడి ఉండదు. చంద్రుడు తన సమయానికి వస్తాడు, సమయానికి పడిపోతాడు. అప్పుడు ఈ గొప్ప విశ్వ వ్యవస్థకు ఒక పాలకుడు ఉన్నాడని చెప్పక తప్పదు. అతనికి విశ్వంలో ఎవరి సహకారం అవసరం లేదు. అతను స్వతంత్రుడు, దయకలవాడు. అతన్ని ఆపడానికి ఎవ్వరూ లేరు. ఒకవేళ అతన్ని ఆపడానికి ఎవరైనా ఉంటే ఈ విశ్వ వ్యవస్థ ఇంత మంచి మార్గంలో నడిచేది కాదు. మరో మాటల్లో చెప్పాలంటే ఈ భూమి ఆకాశానికి అల్లాహ్ కాకుండా ఇంకో దేవుడు ఉన్నట్లయితే, ఒక రాజ్యంలో ఇద్దరు రాజులు ఉన్నప్పుడు వివాదం జరుగుతుంది. ఒక సంస్థకు అనేక అధ్యక్షులు ఉండలేనప్పుడు ఈ ప్రపంచ వ్యవస్థకు చాలామంది నాయకులు ఎలా ఉంటారు? ఇంకా ఒక అడుగు ముందుకు వేసినట్లయితే పగలు వస్తుంది, రాత్రి వస్తుంది, ఉదయం వస్తుంది, సాయంత్రం వస్తుంది. ఈ విశ్వ వ్యవస్థ కట్టుదిట్టమైన ఇన్నోస్ ప్రకారం నడుస్తుంది. ఎక్కడి నుండి చిన్న అలజడి ఉండదు. అన్ని వాటి సమయాన జరుగుతాయి. అప్పుడు ఈ విశ్వ వ్యవస్థకు స్వతంత్రుడు లేడని చెప్పాలి. కానీ అల్లాహ్ ఏమనుకున్నా చేయగలడు. అతన్ని ఆపడానికి ఎవ్వరూ లేరు. ఒకవేళ అతన్ని నిరోధం చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటే ఈ విశ్వ వ్యవస్థ ఇంత మంచి మార్గంలో నడిచేది కాదు. ఒక రాజ్యంలో ఇద్దరు రాజులు ఉండలేనప్పుడు, ఒక సంస్థకు అనేక అధ్యక్షులు ఉండలేనప్పుడు, ఇద్దరు దేవుడు ఉంటే అప్పుడు వారు విడిపోతారు. ప్రియమైన మిత్రులారా, మా ఈ ప్రతిష్టాత్మక సభకు అనేక అధ్యక్షులు ఉన్నప్పుడు ఈ సభ నడుస్తుందా? కొందరు ఈ ప్రపంచంలో అనేక దేవుళ్ళు మరియు విగ్రహాలను విశ్వసిస్తారు. వాళ్ళకి ఇది ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. పెద్ద మనుషులారా, నేను నా ఈ స్పీచ్లో ఏదైనా తప్పు చేస్తుంటే నన్ను మన్నించండి. నేను ఇతరుల్లాగే మనిషినే, కాబట్టి తప్పు చేయడం సహజం. నాది మీ నుండి ఒక విన్నపం. నేను ఏదైనా తప్పు చేస్తుంటే దయచేసి నాకు తెలియజేయండి. నేను నా ప్రసంగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. వఆఖిరు దఅవానా అనిల్ హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్. कैसे माशाल्लाह बोलें जी। यही उन लोगों के लिए तोहफा है। अब अपने जेब से तो कुछ देना न देना वो दूर की बात है, लेकिन माशाल्लाह सुभान अल्लाह ये बोलेंगे, इनकी खुशी इंशाल्लाह, और ये भी और भी शौक से आगे बढ़ेंगे। आपकी दुआएं साथ होना, इसलिए तो जलसा रखा जाता है। ये जलसा कोई मामूली ऐसे ही वैसे नहीं है, बल्कि आपकी दुआएं लेकर ये बच्चा आगे बढ़ना। इससे अल्लाह उसके बाद अंग्रेजी में क्या है आपके सामने बयान करने के लिए अलैना हक को दावत देता हूँ, वो आए और बयान करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Alaina, studying in the Imam Abu Hanifa Islamic Institute. Today I am here to tell you about the importance of Islamic education. I believe that Islamic education should be the foundation of our lives. As it grows the seeds of responsibility and a sense of morality in us. It helps children even in the world and the judgment day. The beautiful principles of Islam should be implemented in our daily lives as they help us develop skills and confidence in us. That is why I believe that Islamic education should be introduced in children's early stages of life itself. I would like to end my speech with a beautiful quote that Islam is a way of life for Muslims, not just a belief. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। क्लैरिटी। बहरहाल ये मुख्तसर दिए हैं क्योंकि वक्त की बहुत कमी होती है इसलिए। और दूसरी बात भी आप हजरात के सामने ये बात भी पेश करना चाहता हूँ कि हमारे इस मदरसे का मुस्तकिल एक यूट्यूब चैनल भी है। ये क्यों है, किस लिए है, मैं आपको इसकी मुख्तसर वजह बताता हूँ। देखो, आजकल बहुत सारे लोग गाने बजाने की वीडियोस देखने पर बहुत सारे इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन बच्चों के हाथ में जब फ़ोन आता है, ये जो एक एक मिनट की वीडियो देखते हैं और उसके अंदर कई सारे बेफजूल की चीज़ें आते हैं। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि उन बच्चों को क्या है, अगर वो मोबाइल भी हमारे हाथ में है तो उसे दीनी इस्तेमाल के लिए, हम दीनी काम के लिए इस्तेमाल करें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बच्चों को अखलाकी तालीम के बारे में 3 ज़बानों में, उर्दू में भी, अंग्रेज़ी में भी, तेलुगु में भी, इन 3 ज़बानों में क्या है एक वीडियो, मुख्तसर सा वीडियो बनाकर बच्चों के बयानात क्या, बच्चों अखलाकी तालीम क्या, कुरान के बारे में क्या, वज़ू के फ़राइज़ क्या, गुस्ल के फ़राइज़ क्या, ऐसे मुख्तसर से वीडियो हम रखते हैं। आप अगर हमारे चैनल देखना चाहते हैं तो बाहर भी
QR کوڈ لگا ہے اسے اسکین کر کے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے فون میں بھی وہ ویڈیوز آ سکیں اور آپ دے سکیں اور دوسروں تک اسے پہنچا سکیں. یہ بھی ایک دین کی دعوت ہے. تو یہ انشاءاللہ اس کے بعد میں حفظ صورت سنانے کے لیے شیخ عاقب حسین کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ حفظ صورت آپ کے سامنے پیش کریں. یہ دیکھو یہ جو جتنے بھی پروگرام آئیں گے یہ جو پروگرام ہے یہ بچے دینیات کے نام سے کتاب پڑھتے ہیں. وہ دینیات 1 2 3 4 ایسے 5 تقریباً کتابیں ہیں. اس میں تقریباً بچوں کو علمی جتنے بھی دینی علم کے متعلق باتیں ہیں ضروری باتیں ہیں وہ اس میں بتائی جاتی ہیں. تو یہ جو حفظ صورت جو ہے قرآن کے بارے میں ایک سبجیکٹ اور اس سبجیکٹ سے جتنے بھی سورے ہیں بچے جلتے جائیں گے یعنی آگے بڑھتے جائیں گے 2 سال 3 سال پڑھیں گے تقریباً 20 صورتیں ہم یاد کرانے کی کوشش ہے. تو بہرحال انہوں جتنے صورتیں یاد کی ہیں وہ آپ کے سامنے سنائیں گے. اور بھی بہت سارے بچے 6-7 صورتیں یاد کر کے ہیں لیکن یہ جتنے صورتیں یاد کیے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عاقب حسن ہے. میں امام ابو حنیفہ اسلامک انسٹیٹیوٹ میں جماعت الف میں تعلیم حاصل کرتا ہوں. آج میں تمہارے سامنے حفظ سورہ بیان کرنے جا رہا ہوں. حفظ سورہ تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورۃ الکوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. ان شانئک هو الابتر. سورۃ الاخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اس کے بعد حدیث کے متعلق کچھ حدیثوں کو یاد کیے ہمارے بچے. تقریباً 5 حدیثیں ترجمے کے ساتھ یاد کیے ہیں یعنی حدیث اور اس کا ترجمہ بھی. تو حدیث مع ترجمہ سنانے کے لیے شیخ عبد الوہاب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ حدیث ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شیخ عبد الوہاب ہے. میں امام ابو حنیفہ اسلامک انسٹیٹیوٹ میں جماعت با میں تعلیم حاصل کرتا ہوں. میں آج آپ لوگوں کے سامنے حفظ حدیث اور تعریف بیان کرنے والا ہوں. حفظ حدیث. تعریف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں اور ان کو یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں. حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت کے نفع کے لیے 40 حدیثیں یاد کرے گا اس کو قیامت کے دن کہا جائے گا چاہو جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہو جاؤ. حدیث. حدیث نمبر 1. ایمانیت پر
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر. ترجمہ: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے. حدیث نمبر 2 عبادات پر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ. ترجمہ: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے. حدیث نمبر 3 معاملات پر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غش فلیس منا. ترجمہ: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے. حدیث نمبر 4 معاشرات پر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام. ترجمہ: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 5 اخلاقیت پر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق. ترجمہ: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ سچ بات کہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ بتائیں بولے بھائی. اس کے بعد انشاءاللہ میں عقائد پر کچھ باتیں پیش کرنے کے لیے شیخ عبدالسلام کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے. عقائد اور کلمہ طیبہ کلمہ شہادت ابو بکر بھی آئے. یہ دونوں ایک جنے ترجمہ ایک جنے کلمہ طیبہ پڑھیں گے اس کا ترجمہ دوسرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام شیخ ابو بکر صدیق ہے. میں امام ابو حنیفہ اسلامک انسٹیٹیوٹ جماعت بار میں تعلیم حاصل کرتا ہوں. میں آج آپ کے سامنے عقائد کے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پیش کرنے والا ہوں. میرا نام شیخ عبدالسلام ہے. میں امام ابو حنیفہ اسلامک انسٹیٹیوٹ میں جماعت با میں تعلیم حاصل کرتا ہوں. آج میں آپ کے سامنے کلمہ طیبہ کا اور شہادت کا ترجمہ بولنے جا رہا ہوں. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ عبدہ ورسولہ. ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اسماء حسنہ یعنی اللہ تعالیٰ کے 99 نام اس کو بھی الحمدللہ ہمارے مدرسے میں یاد کیا جاتا ہے. تو اسے پیش کرنے کے لیے سید ارحام صدیق کو میں دعوت دیتا ہوں کہ جتنے اسماء حسنہ انہوں نے یاد کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام سید ارحم صدیق ہے. میں امام ابو حنیفہ اسلامک انسٹیٹیوٹ میں جماعت با میں تعلیم حاصل کرتا ہوں. آج میں آپ لوگوں کے سامنے اسماء حسنہ کی تعریف، حدیث اور کچھ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پیش کرنے والا ہوں. اسماء حسنہ تعریف:
اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ ترغیب کی بات قرآن وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ترجمہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں سے اسے پکارو۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں بھی زبردست طاقت و تاثیر ہے اور ان کو یاد کرنے کے بڑے فضائل ہیں، اور ان ناموں کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تو آگے بھی یاد کرنا ہے، بس اتنے نہیں، ایسا نہ سمجھے۔ اس کے بعد انشاءاللہ عربی کے کچھ متفرقات کلمات، یعنی مطلب ہمارے یہاں پر عربی زبان کو بھی سکھایا جاتا ہے، جو بیسک ورڈز ہوتے ہیں، جیسے آؤ جاؤ کھاؤ پیو، یہ چیز کا نام کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، تو اسے بھی الحمدللہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، تاکہ اگر سمجھو کہ عرب کی جماعت آ گئی یا عرب کے علاقے میں ہمیں جانا پڑا تو وہاں پر بھی کچھ باتیں بتا سکیں، یہ کیا ہے، کھانا یا پانی، ایسے تو ایسے ورڈز کو بتانے کے لیے آپ کے سامنے شیخ حسان الدین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے عربی کے متفرقات کو بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیخ حسن الدین ہے، میں امام ابو حنیفہ اسلامک انسٹیٹیوٹ جماعت جن میں تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ میں آج آپ کے سامنے کچھ عربی کے الفاظ اور گنتیاں سناؤں گا۔ واحد ایک، اثنانی دو، ثلاثۃ تین، اربعۃ چار، خمسۃ پانچ، ستۃ چھ، سبعۃ سات، ثمانیۃ آٹھ، تسعۃ نو، عشرۃ 10۔ نعم ہاں، لا نہیں، حافلۃ بس، سیارۃ کار، مریض بیمار، شکراً شکریہ، مطار ایئرپورٹ، جواز پاسپورٹ، فندق ہوٹل، عائشہ یہ کیا چیز ہے، ماء پانی، خبز روٹی، بطاطس آلو، سکر شکر، عصیر رس، تمر کھجور، رز چاول، ملح نمک، بائضۃ انڈا، فلفل مرچ، دام چارن، لحم گوشت۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی اسی عمر میں اتنے الفاظ سیکھے ہیں تو سمجھو کہ اور 2-3 سال پڑھیں گے انشاءاللہ یہاں پر عربی میں بات کرنے والے بھی طلبہ آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ تو ایسے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عرب کی جماعت اگر آئے تو ان کو ترجمہ کرنے کے لیے ہمارے مدرسے کے بچے کو لے کر جانا پڑے، انشاءاللہ ایسی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کی کیا ہے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس مدرسے کے بچوں کے لیے دعائیں کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں سیرت کے کچھ سوال جواب کو پیش کرنے کے لیے فرحان اور شیخ زید ان دونوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک سوال کریں گے اور ایک جواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیخ زید احمد ہے، میں امام ابو حنیفہ اسلامک انسٹیٹیوٹ جماعت با میں تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ آج میں محمد فرحان سے سیرت کے متعلق کچھ سوال پوچھوں گا۔ میرا نام محمد فرحان ہے، میں امام ابو حنیفہ اسلامک انسٹیٹیوٹ جماعت الف میں تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ میں آج شیخ زید احمد سے سیرت کے متعلق سوالوں کے جواب دینے والا ہوں۔
نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اترتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمینہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کا نام کیا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کا نام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی ابو طالب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ نمبر 1 حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت قاسم رضی اللہ عنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے بیٹیاں تھیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ نمبر 1 حضرت زینب رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، نمبر 4 حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 پر 3 سال تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی۔ عرب کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ عرب کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق یعنی سچا، امین یعنی امانت دار کہتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنے سال رہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 50 پر 3 سال رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کتنے سال رہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے۔ سب سے آخری نبی کون ہے؟ سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جن لوگوں پر نبی بھیجے جاتے ہیں ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ جن لوگوں پر نبی بھیجے جاتے ہیں ان لوگوں کو اس نبی کی امت کہتے ہیں۔ ہم کس نبی کی امت ہے؟ ہم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید محمد یاسین ہے۔ میں آج آپ کے سامنے مسائل پیش کرنے والا ہوں۔ نمبر 1 وضو کے فرائض۔ نمبر 1 مرتبہ منہ بھر کر کلی کرنا۔ نمبر 2 1 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچنا۔ نمبر 3 1 مرتبہ پورے بدن پر کسی طرح پانی بہانا کہ ایک بال بھی برابر سوکھی نہ رہے۔ وضو کے فرائض۔ نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے اور ٹوٹی کے نیچے تک ایک کان کی لولکی سے دوسرے کان کی لولکی تک پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ السلام علیکم بھائی ایک مختصر سی نعت سن لیں انشاءاللہ، اس کے بعد میں انعام دے کر انشاءاللہ پروگرام کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے نعت پیش کرنے کے لیے کون؟ حمید الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام احمد ہے وہ نام ہے جو اگر، نام احمد ہے وہ نام ہے جو اگر
بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا، بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بیدار کا دل پگھل جائے گا، اہل بیدار کا دل پگھل جائے گا، آمینہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، آمینہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا، سنتے ہی احمد خود شکن کی خبر، سنتے ہی احمد خود شکن کی خبر، کفر ایمان کے ساتھے میں ڈل جائے گا، کفر ایمان کے ساتھے میں ڈل جائے گا، نام احمد ہے وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بیدار کا دل پگھل جائے گا، کملی والے فقط کملی والے نہیں، کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان کے شہداء ہے آسماں و زمین، ان کے شہداء ہے آسماں و زمین، اشارے پہ سورج پلٹ آئے گا، اشارے پہ سورج پلٹ آئے گا، پیر رکھ دے تو پتھر پگھل جائے گا، پیر رکھ دے تو پتھر پگھل جائے گا، نام احمد ہے وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بیدار کا دل پگھل جائے گا، سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے نبی، سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے نبی، سر جھکا کر کے جبریل کہنے لگے، سر جھکا کر کے جبریل کہنے لگے، یا حبیب خدا اب سوا آپ کے، یا حبیب خدا اب سوا آپ کے، اس کے آگے جو جائے گا جل جائے گا، اس کے آگے جو جائے گا جل جائے گا، نام احمد ہے وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بیدار کا دل پگھل جائے گا، موت بھی تجھ کو آئے تو کچھ غم نہیں، موت بھی تجھ کو آئے تو کچھ غم نہیں، آخرت تیری احمد سنور جائے گی، آخرت تیری احمد سنور جائے گی، کیا یہ غم ہے مدینہ پہنچ کر کے بھی، کیا یہ غم ہے مدینہ پہنچ کر کے بھی، سارا ارمان اپنا
निकल जाएगा। नाम अहमद है वो नाम है जो अगर बेइरादा भी मुँह से निकल जाएगा। राह के संगरे से अहले बेदार का दिल पिघल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और इसके बाद आपसे दरख्वास्त है कि बच्चों के जो इम्तिहानात हुए हैं उसके इनामी क्या है सिलसिला शुरू होगा इंशाअल्लाह। तो ये सालाना जलसा हुआ, सालाना जलसे के अंदर इनाम तकसीम किया जाएगा। तो इसके अंदर तकरीबन हमारे जो बच्चे हैं तकरीबन 60 पर 8 70 बच्चों तक है। इसके अंदर सारे बच्चों ने इम्तिहान दिया है उसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन एक 10-15 बच्चे कामयाबी आला दर्जे की कामयाबी हासिल की, वरना तो पूरे बच्चे कामयाबी दिए हैं लेकिन आला दर्जे की जो कामयाबी उनके। तो मैं जमात उला के अंदर शेख राशिद को बुलाता हूँ कि वो पहला इनाम हासिल करें। बोले आप हजरा से दरख्वास्त के थोड़ा इनाम देते हैं मुझे भी। दूसरा इनाम सैयद अबू बकर जमात उला सैयद अबू बकर। तीसरा इनाम शेख रुमान 8 पर 2% और 80 पर 2% और 80 पर 8% इन तलबा ने कामयाबी हासिल की। उसके बाद शेख अब्दुल वहाब ये जो बच्चे, इसलिए उनको छोटा इनाम दिया जा रहा है कि ये बच्चे 70 पर 5 नंबर से ज़्यादा कामयाबी मिली है, इसलिए आला नंबर कामयाबी नंबर मिली, इसलिए उनको इनाम। शेख अब्दुल सुबहान, मोहम्मद फरहान, सैयद यासीन, ये बच्चे 70 पर 6% कामयाबी हासिल की है। इधर और जमात सानिया में शेख मोहम्मद फरहान, ये पहले नंबर की कामयाबी। शेख हसानुद्दीन, शेख तौहीद। भाई आप कोई हमारे मुसल्ले आए, रफी भाई थोड़ा सामने आए, सलीम भाई, आबिद भाई है, आ जाए थोड़ा, आ जाए आप खुद से सामने आ जाए। नमाज इंशाल्लाह 8:40 पर 5 कज़ा होती है, 8:40 5 कज़ा होती, 9 बजे नमाज इंशाल्लाह वक्त पर हो जाएगा। तो भी दे ले। उसके बाद जमात सालिसा में शेख जैद, शेख अदनान और समीर अहमद, ये तीनों हैं। समीर अहमद जमात राबिया में शेख समीउल्लाह, मोहम्मद अब्दुल कदीर और मोहम्मद हाशिम। मोहम्मद हाशिम अब्दुल कदीर अभी तो ले भाई देखें, ये बच्चों का प्रोग्राम है। मैं आपसे दरख्वास्त भी करता हूं कि भाई कोई ऊंच नीच हुए तो माफ़ करें, क्योंकि कभी बात करने में, कोई ये करने में ऊंच नीच होती है। बहुत सारों के शिकवे गिलाए हो सकते हैं, लेकिन माफ़ी चाहता हूं कि जो आपकी तबीयत के खिलाफ कोई चीज़ हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूं। और इंशाल्लाह जमात भी 8:40 पर 5 कज़ा होगी और 9 बजे इंशाल्लाह जमात होगी। उसके बाद इंशाल्लाह आपके लिए खाने का इंतज़ाम भी है। अब इंशाल्लाह हमारे मदरसे में क्या है, बहुत सारे प्रोग्राम के अंदर ये होते हैं, इसमें हम कुछ इनामात और भी रखे हैं। अखलाकी, यानी जो बच्चे मदरसे को पाबंद से आते हैं, पाक यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं, वो असातिज़ा की अदब करते हैं,
اور ہر چیز کے اندر پابندی اچھے ہیں، ان کے بھی کچھ نام جو ہدیہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ شیخ یوسف یاسین، آؤ دیو بھائی، کوئی ساتھی سامنے آ جائے بھائی، تھوڑی دینے والے آ سامنے آؤ دیو بھائی، آپ کی دعائیں کے لیے یہاں پر ہمیں بلائے ہیں، ورنہ تو میں خود کر لے سکتا تھا پروگرام نہیں، لیکن آپ کی دعائیں ہمارے لیے چاہیے، آپ کی یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہونا ہے، محبت آپ کے لیے چاہیے، نفرتیں ہمیں نہیں چاہیے، محبت سے ہر کام آگے بڑھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ساتھ بھی دے گا۔ دیو نام بولے، یاسین ابو بکر بن کلیم اللہ، رومان راشد، آؤ حفیظ اللہ بھائی آؤ، بلایا رومان راشد حسان الدین، یہ جو بچے ہیں مدرسے کے اندر الحمدللہ خدمت کرتے ہیں اساتذہ کی، اور ہر چیز کے اندر آگے رہتے ہیں اخلاقی، اور الحمدللہ بچے بھی ہیں، لیکن انعامات اتنے نہیں، انشاءاللہ عمومی انعام بھی ہے، لیکن خصوصی انعام یہ حاضری کے اندر زیادہ تر بچے حاضری دینے والے، ناغہ نہیں کرنے والے بچے عالی شان، اور ان کے فرحان عبد السبحان اور حبیبہ، جماعت اولا کی بچی حبیبہ عبد السبحان، اور داؤد ڈائن، تمہیں آؤ بھیا، شاکر بن کر میں بڑے حضرت کو دعوت تو دیا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے حضرت نہیں آ سکے، اس لیے ہمارے حضرت کو بھی میں نے دعوت دیا تھا، حضرت دوسرے پروگرام دیکھ کر بھی یہاں پر ہمارے واسطے آئے ہیں، اور میں آخر میں 5 منٹ ہے بدلی سے آتے ہیں، دیکھو حضرت ہمارے واسطے، دیکھو ہم چاند بادشاہ بھائی 2 منٹ مندر چاند پر۔ السلام علیکم۔ مولانا بھائی آپ کے سامنے ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے مولانا ظہیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام تعریفیں اللہ ذوالجلال کے لیے ہیں، جس نے ہمیں بنایا ہے اور اللہ کے گھر میں ہم کو بیٹھنے کی توفیق دیا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے رحم و کرم سے ہمارے اس مدرسے کا دوسرا جلسہ اختتام کو پہنچا ہے۔ تو جو بھی مہمان اکرام اور صدر اور جتنے ذمہ دار اور مصلیان اکرام جو بھی آئے ہیں، سب سے پہلے میں اللہ کے شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی قیمتی وقت کو ہمارے لیے فارغ کر کے چھوٹی سی دعوت پر لبیک کہا ہے۔ تو میں تمام لوگوں کا دوبارہ تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔ اے اللہ ہمارے آج کے اس پروگرام کو قبول فرما لے،
اے اللہ اس مدرسے کے دن دگنی رات دگنی ترقی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ اس جلسے کے لیے جن جن لوگوں نے بھی اے اللہ اس مدرسے کے لیے جن جن لوگوں نے بھی تعاون کیا ہے ان کے جان میں، مال میں، عمر عزت میں، گھر بار میں، ان کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما۔ اور بھی اس مدرسے کی جو ضرورتیں ہیں اللہ اپنے مخلص معاون بندوں کا اللہ اس کی طرف متوجہ فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اچھی طرح اللہ اساتذہ کو پڑھانے کی اور طلبہ کو اچھی طرح محنت کر کے پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ مولانا کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ آج کے اے اللہ جو بچے انعام لیے ہی اور بھی آگے بڑھ کر انعام لینے کے اللہ ان کو توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے چاند بھائی نے آگے اے اللہ مسجد کے انکم کے لیے یا مدرسے کے لیے کے اعتبار سے جو بھی اے اللہ انہوں نے ارادہ کیا ہے مولا کریم اپنے فضل کرم سے اس کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ اس طرح ہر آدمی کو بھی اللہ دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی علی النبی و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔